قیمتی نصیحتوں سے مستفید ہونے کے لیے گھنٹوں سے مجمع بیتاب ہے۔ میں آپ سے نہایت ہی ادب، احترام، خلوص، پیار اور محبت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے خیالات سے محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب رشادی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتکم والوانکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر ذی وقار آج کے اس اجلاس کے اور اسی طرح اکابر حضرات علماء اکرام، پروفیسر حضرات، مختلف مدارس سے تشریف لائے ہوئے معزز اساتذہ اکرام، محتممین اعظام، طلباء عزیز، ابھی صبح سے مدارس کے طلباء نے 6-7 منٹ کی تقریر میں اپنے مافی الضمیر کو ہم سب کے سامنے پیش کیا۔ حضرات حکم حضرات نے اسے نوٹ فرمایا ہے، انعامات کا بھی اعلان ہوگا انشاءاللہ، اور ان کی ہمت افزائی بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں اردو کتب میلہ منعقد کیا گیا ہے۔ پورے ملک کے طول و عرض سے مختلف کتب فروش حضرات یہاں آ کر اس میلے میں شریک ہو کر اردو کے فروغ کے سلسلے میں بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اپنا اسٹال لگا کے لوگوں تک مواد پہنچانے کی بہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وانبڑی کہ اس عظیم شہر کے اس عظیم کیمپس میں جو اجلاس منعقد ہوا ہے، کتب میلہ منعقد ہوا ہے، اسے اللہ بے انتہا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر کا باعث بنائے، شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حاضرین با تمکین، حضرات علماء نے ہمارے سامنے اپنے قیمتی خطابات میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ مختلف زبانیں ہمارے اس ملک میں بولی جاتی ہیں اور سرکاری زبانوں کا بھی احاطہ کیا گیا۔ چونکہ یہاں طلباء بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے عالم میں 7100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہمارے اس ملک میں 22 زبانیں سرکاری ہیں اور 5 ریاستیں ایسی ہیں جس میں اردو سرکاری زبان تسلیم کی گئی ہے۔ اس میں بہار بھی ہے، ویسٹ بنگال بھی ہے، اور دوسری ریاستیں ہیں جہاں اردو زبان کو سرکاری زبان تسلیم کر کے استعمال کیا جا رہا ہے۔
حضرت مولانا ڈاکٹر راہی فدائی صاحب اردو کے اساتذہ میں سے آپ مانے جاتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ استاذ الاساتذہ سمجھے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں میرے شیخ حکیم الملت امیر شریعت ثانی حضرت مفتی اشرف علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں موجود تھا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر راہی فدائی صاحب جو ہیں میرے کلام کو دیکھتے ہیں اور مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں یہ ہونا چاہیے، یہاں وہ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج یہاں ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں اور حکم کے فرائض بھی انجام دیے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ کی عمر میں اور ہم سب کے لیے آپ کی سرپرستی میں اضافہ فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں کچھ باتیں یہاں اس وقت اور بھی رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں امام ہوں۔ امام ہونے کی حیثیت سے بہت سارے لوگ چٹھیاں بھیجتے ہیں اور چٹھی میں پہلا لفظ لکھا جاتا ہے السلام علیکم۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ السلام علیکم کیا ہے۔ میرے استاذ حضرت مولانا قاری امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہا کرتے تھے، ارے عزیزم یہ السلام علیکم نہیں ہوتا، السلام علیکم ہوتا ہے۔ لام کے بغیر اگر السلام لکھتے ہیں تو یہ اسلام بن جاتا ہے، السلام نہیں رہتا۔ اسی طرح حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ جب میں کتاب لکھ کر حضرت کے سلسلے میں اوج شرف پر کام کر کے پہنچتا تھا اور حضرت کی کتاب میں لکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کرتا تھا تو حضرت میری اصلاح فرماتے، بابا یہ اس لیے ملا کے نہیں لکھنا چاہیے، اس الگ لیے الگ، اور اسی طرح ان میں یہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ آپ ملا کے لکھیں گے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ زبان میں ایک خصوصیت ہے، ایک چاشنی ہے اور اس کی ایک لذت ہے، اس کو آپ باقی رکھیں۔ اور ایک صاحب جو اردو دان تھے انہوں نے ماشاءاللہ میرے پاس ایک کتاب بطور ہدیے کے پیش کیا، اس میں لکھا کہ ہدیے پرخلوص کی جگہ ہدیے نظر، نون زوئے رے نظر لکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ نظر کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، نظر لگ رہی ہے مجھے، اس وجہ سے انہوں نے نظر لکھ دیا ہے۔ یہ نون زال رے سے نظر لکھا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اساتذہ اکرام نے ہمیں سمجھایا کہ ان پر بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ نون زال رے نظر میں اور نون زے را نظر میں فرق ہے۔ اسی طرح صاف سواد الف فا سے لکھا جاتا ہے، اگر سواد کی بجائے سین سے صاف لکھ دیا جائے تو معنی ہی بدل جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جن میں جس حرف کو جہاں لکھنا ہے وہ اس کا خیال رکھ کر لکھتے ہیں، تو اس زبان کا ہم نے حق ادا کیا ہے۔ بہت سارے اردو رپورٹر میرے پاس آتے ہیں، جب حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اور آپ کا خطاب لاجواب جامع مسجد میں ہوتا، اکثر رپورٹرز کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت نے کیا بیان کیا ہے، اور جو احباب لکھنؤ سے یا شمال سے تشریف لاتے تھے اور حضرت کے خطاب کو سن کے کہتے کہ حضرت تو کہیں شمال کے نہیں ہیں لیکن لنگی میں رہتے ہیں، تو یہ